بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور سچ بات تو تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں سے مت ہونا، اور ہر ایک کے لیے قبلہ ہے جس کی طرف وہ اپنا چہرہ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہٰذا نیک کاموں میں تم آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ پاک تم سبھوں کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے نبی آپ جہاں کہیں بھی نکلیے تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، بے شک یہ سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور اے نبی آپ جہاں کہیں بھی نکلیے تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی رہو تو نماز میں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو تاکہ لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہ ہو سکے تمہارے خلاف، مگر جو ظالم لوگ ہیں فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دوں، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، چونکہ تحویل قبلہ کا واقعہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے، صحابہ سے اور مسلمانوں سے یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ قبلے کا معاملہ یہ بالکل سچ اور صحیح معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے جو معاملہ آتا ہے وہ کبھی غلط اور جھوٹا نہیں ہوتا۔ چونکہ یہود و نصارہ اور کفار مکہ نے قبلے کے معاملے کو مشتبہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اسے گول مول کرنے کی کوشش کی تھی، اسے جھٹلانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ قبلے کا معاملہ یہ بالکل سچ ہے، صحیح ہے، اس میں آپ کو ہرگز شک نہیں کرنا ہے، تردد نہیں کرنا ہے، اور آپ تردد کرنے کی اپنے دل کے اندر سوچنا بھی نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ اللہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک امت کے لیے قبلہ ہے جس کی طرف ہر ایک مذہب اپنے مذہب والے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جتنے بھی مذہب والے ہیں ہر ایک سمت کو کسی نہ کسی اپنا عبادت کے طور پر منہ کرنے کے لیے، رخ کرنے کے لیے قبلہ بنا لیا ہے، لہٰذا جب سارے امتیوں اور سارے مذہب والوں کے لیے ایک قبلہ ہے جدھر وہ منہ کر کے نماز اور عبادت کرتے ہیں، تو اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل قبلہ اگر عطا فرمایا ہو جدھر مسلمان اپنے رب کی عبادت کر سکے تو اس میں کوئی گول مول یا شک کی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اور نہ تم اے مسلمانوں یہود و نصارہ کی طرح قبلے کے معاملے میں جھگڑتے رہنا، بلکہ اصل معاملہ اور اصل کام کرنے کی چیز یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو، بھلائی کرنے میں آگے بڑھو۔ قبلے کو مان لینا بھی ایک نیکی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قبلے نیکیوں میں آگے بڑھو، قبلے کا معاملہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، فیصل شدہ ہے، تیار شدہ ہے، طے شدہ ہے، لہٰذا اللہ کے اس فیصل شدہ معاملے کو مان لینا بھی ایک نیکی ہے۔ اور نیکی کے معاملے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے اس معاملے کو اپنے دل سے تسلیم کرو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قبلے کے تعلق سے وہ صحیح ہے۔ اینما
تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے اس معاملے میں تردد کیا، شک کیا، تو یقیناً تمہیں مرنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ سبوں کو جمع کر لے گا میدان حشر میں، اس لیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں سے تقریباً 2 آیتوں تک، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں 2 آیتوں تک اللہ جو ہے بار بار اپنے نبی کو اور صحابہ کو ایک ہی بات کی تاکید فرماتے ہیں کہ اے نبی، اے مسلمانوں، اے صحابہ، جب بھی تم نماز پڑھو، جس جگہ پہ رہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، اپنا چہرہ اور اپنا سمت خانہ کعبہ کی طرف کر لینا۔ اللہ پاک نے کعبے کے واقعے کو ایک نہیں کئی بار بیان فرمایا، 3 بار اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھو تو اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بناؤ۔ چونکہ یہود و نصارہ نے اس معاملے کو اتنا گمبھیر بنا لیا تھا اور اتنا زبردست معاملہ بنا دیا تھا کہ بحث و مباحثے کی نوبت آ گئی، اسی لیے اللہ پاک نے ان کے اس بحث و اس گمبھیر معاملہ جو انہوں نے کیا تھا، اللہ پاک نے اسی انداز میں جواب دیا، اور بار بار اللہ نے اسی لیے کعبے کے معاملے کو اللہ نے بیان فرمایا تاکہ ان کے دل سے جو شک اور تردد ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، یعنی اپنا رخ خانہ کعبہ کے بجائے کسی اور سمت میں کر لیا، یا آپس میں کعبے کے تعلق سے، قبلے کے تعلق سے آپ لڑتے اور جھگڑتے رہے، تو یقیناً یہ لوگ آپ کے خلاف گواہی بنا لیں گے۔ یہ لوگ آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ امت وسط، یہ امت عدل جو ہمارے لیے نمونہ تھی، یہی آپس میں جھگڑنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جھگڑنا نہیں ہے، ہاں جو ظالم ہے، جو فاسق ہے، جو اللہ کے دین سے دور ہے، یقیناً وہ قبلے کے معاملے میں جھگڑیں گے، لیکن آپ کو بالکل جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اگر یہود و نصارہ اور منافقین اور کفار مکہ اگر قبلے کے تعلق سے اگر اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراضات سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، ہیبت میں نہیں آنا ہے۔ اگر ڈرنا ہو تو مجھ سے ڈرو، مجھ سے اگر اے نبی آپ ڈرو گے، صحابہ مسلمانوں ڈرو گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کروں گا، رحمتیں بھیجوں گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم میری بات مانو گے تو تم سیدھے راستے پر آؤ گے۔ یہ 2 فائدے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔